بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تیسرے پارے کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں۔ محترم سامعین اکرام، اس پارے میں دو حصے ہیں، ایک حصہ بقیہ سورہ بقرہ کا اور دوسرا حصہ ابتداء سورہ آل عمران کا۔ انبیاء علیہ السلام کی فضیلت اور آیت الکرسی۔ اس پارے کا آغاز سورۃ البقرہ کی آیت 253 سے ہوتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے درجات فضیلت کا ذکر کیا ہے کہ بعض انبیاء سے کلام کیا اور بعض کے درجات بلند کیے۔ اس کے بعد آیت الکرسی ہے جو قرآن کی افضل ترین آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، الوہیت اور اس کی صفات کا بیان ہے کہ وہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند، اور سب کچھ اسی کے قبضے میں ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مناظرہ ہے کہ نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلیل کی طاقت سے اسے خاموش کیا۔ جب نمرود نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلیل کی طاقت سے اسے خاموش کیا۔ جب نمرود نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں، ایک قیدی کو چھوڑ کر اور دوسرے کو قتل کر کے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم اسے مغرب سے نکال دو۔ یہ سن کر کافر مبہوت ہو کر رہ گیا۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے کہ وہ ایک تباہ حال بستی سے گزرے اور سوچے کہ اللہ اسے دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ نے انہیں 100 سال تک موت دی، پھر زندہ کیا۔ ان کے کھانے پینے کی چیزیں تازہ تھیں، ان کا گدھا مرا پڑا تھا۔ اللہ نے ان کے سامنے گدھے کی ہڈیوں کو جوڑا، گوشت پوش چڑھایا اور زندہ کر دیا تاکہ موت کے بعد زندگی کی حقیقت کھل جائے۔ پھر انفاق سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مثال دی گئی اور اس کی فضیلت بیان ہوئی کہ جس طرح سے ایک دانے سے 700 دانے اگتے ہیں، اسی طرح ایک نیکی کا ثمر 700 گنا تک بڑھ جاتا ہے۔ خرچ کرنے میں 3 چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا: احسان جتلانا، دکھ دینا اور دکھاوا یعنی ریاکاری کرنا۔ سود کی حرمت کے حوالے سے بتایا گیا کہ سود کو حرام قرار دیے گئے ہیں اور سود خوروں کے لیے سخت وعید بیان ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر تم سود سے باز نہ ہوگے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر قرض کے معاملات کو لکھنے اور گواہ بنانے کی تفصیلی ہدایت دی گئی کہ اگر قرض لینے والا نادان یا کمزور ہو تو انصاف کے ساتھ معاملات کو صحیح طریقے سے طے کیا جائے۔ اگر سفر میں ایسی حالت ہو یا عام حالت میں کہ لکھنے پڑھنے کے لیے کوئی کاتب نہ ملے تو رہن یعنی گروی رکھ کر قرض لیا جائے اور دیا جائے۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ مکمل ہوتی ہے اور آخر میں ایک بہترین جامع دعا کے ساتھ کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، کہ اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کریں تو ہماری گرفت نہ فرمانا، اور پھر ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہم میں طاقت نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ بقرہ کی 2 آخری آیتیں رات میں پڑھ لیں وہ اسے حرافت سے بچانے کے لیے کافی ہوں گی۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دونوں صورتوں میں قرآن کی حقانیت اور اہل کتاب سے خطاب ہے۔ سورہ بقرہ میں اکثر خطاب یہود سے ہے، جبکہ آل عمران میں اکثر روح سخن نصارہ کی طرف ہے۔ تیسرے پارے میں سورہ آل عمران کی ابتدائی آیت شامل ہیں۔ اس سورت کا نام عمران کی اولاد حضرت مریم کے خاندان کے حوالے سے ہے۔ شروع میں بتایا گیا کہ قرآن حق کے ساتھ نازل ہوا اور پچھلی کتابوں یعنی توریت و انجیل کی تصدیق کرتا ہے۔ قرآن میں 2 طرح کی آیات ہیں، محکم اور متشابہ۔ محکمات یعنی واضح معنی والی، اور متشابہ جن کی تعویل کا علم صرف اللہ کو ہے، لہذا جن کے دلوں میں مرض ہے وہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں، جبکہ اہل ایمان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے پر 4 قصے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا قصہ جنگ بدر کا ہے کہ جن میں 313 نے 1000 کو شکست دی۔ دوسرا قصہ حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت کا ہے کہ حضرت عمران کی اہلیہ نے اللہ کی نظر مانی کہ ان کا بچہ اللہ کے لیے وقف ہوگا، لیکن بچی پیدا ہوئی، انہوں نے نظر پوری کی اور بچی کا نام مریم رکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا۔ اللہ کی کرامت سے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم کے پھل آتے تھے۔ پھر تیسرا قصہ حضرت زکریا علیہ السلام کے بڑھاپے میں اولاد عطا ہونے کا ہے، اور چوتھا قصہ حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونے، بچپن میں بولنے اور زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کا ہے۔ اس کے بعد اہل کتاب سے مناظرے کا ذکر ہے کہ مناظرہ اور مباہلہ اور مفاہمہ، مناظرہ اہل کتاب سے پھر مناظرے کا ذکر ہے کہ پھر مباہلہ ہوا کہ تم اپنے اہل و عیال کو لاؤ اور میں اپنے اہل و عیال کو لاتا ہوں، پھر مل کر خشوع و خضوع سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو، وہ تیار نہ ہوئے، تو پھر مفاہمہ ہوا، یعنی اس بات کی دعوت دی گئی کہ جو سب کو تسلیم ہو، اور وہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ انبیاء سابقین سے پھر عہد لیا گیا تمام انبیاء سے کہ جب آخری نبی آئے تو تم اس کی بات مانو گے، اس پر ایمان لاؤ گے، اور اگر تمہارے بعد آئے تو تمہاری امت اس پر ایمان لائے، اور یہی پیغام جو ہے تمام انبیاء کرام اپنی امتوں کو دیتے آئے۔ الحمدللہ یہاں تیسرا پارہ مکمل ہوتا ہے۔